اس بادشاہ کی بارگاہ میں ایک بیوقوف آدمی کو بلا کے لایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بربک آدمی نہیں ہے بلکہ مہا بربک کو میں اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھاؤ۔ بادشاہ کے سامنے بیٹھا، بادشاہ نے اس کے سر پہ تاج رکھا۔ بیوقوف آدمی تھا، تاج کبھی پہنا نہیں تھا۔ اس نے سوال کیا، اے بادشاہ یہ تاج کیسا ہے؟ بادشاہ کے تاج پہن کے جو ہے وہ بربک آدمی مسکرانے لگا، بربک آدمی خوشی سے مچلنے لگا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی تاج نہیں پہنا تھا، آج تاج پہلی بار پہنا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، مچل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا زیادہ خوشی مت مناؤ، یہ خوشی کا تاج نہیں ہے، یہ بیوقوفی والی تاج ہے۔ بیوقوف آدمی نے کہا اچھا، یعنی جو جس کا حقدار ہے حق والے کو حق مل گیا ہے۔ کہا کہ بادشاہ صاحب میرا کام کیا ہے؟ کہا کہ کام آپ کا کچھ نہیں ہے، میرے ہاں تم رہو، کھاؤ پیو، سو، گھومو پھرو، عیش کرو، جب تمہاری ضرورت پڑے گی تب میں تمہیں بلاؤں گا، ابھی کوئی کام نہیں ہے۔ بادشاہ کے ہاں تھا، بیوقوف آدمی تھا، کھایا اور بادشاہ کا عمدہ کھانا کھایا، بادشاہ کے عمدہ محل میں رہا، عمدہ بچھونے میں سویا، آرام کیا، سکون چین سب ملا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے اس سے سوال کیا آم، وہ جواب دیا املی۔ بادشاہ مسکرایا، ٹینشن ختم ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ دن تک معاملہ چلتے رہا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا، ایک دن بادشاہ بیمار پڑا۔ وزیر نے ڈاکٹر کو بلایا، دوا دی کوئی فائدہ نہیں، حکیم کو بلایا، دوا دی کوئی فائدہ نہیں، اور لوگوں کو بلایا، سارے لوگ اپنے ترتیب کر کے تھک گئے۔ اب جو ہے بادشاہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے؟ قریب تھا کہ بادشاہ مرنے والا تھا، تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس آدمی کو بلا کے لاؤ جو سب سے بڑا بیوقوف میرے دربار میں ہے۔ تو وزیر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہوگا ان لوگوں کا، یہ بیوقوف آدمی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو وہ ٹھیک کر دے۔ بادشاہ کے وزیر جو ہے اس بیوقوف آدمی کو بلا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھا دیا اور بادشاہ سے کہا لے آپ کا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ نے کہا اے بیوقوف آدمی سنو، اب تک تو میں تم سے سوال کرتا تھا اور تم اس کا جواب دیتے تھے، لیکن آج تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اب بیوقوف آدمی تھا لیکن بادشاہ کے یہاں رہتا تھا تو سمجھدار تو ہو گیا تھا، وہ سمجھا اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا، اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا۔ اس بادشاہ نے اس بیوقوف آدمی نے کہا بادشاہ صاحب یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ بادشاہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے، آج تم سوال کرو، آج میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اس وزیر نے اس بیوقوف آدمی نے کہا بادشاہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا، آج میں 3 سوال کروں گا، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو بادشاہ نے قبول کیا اس شرط کو۔ اس کے بعد اس بیوقوف آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں جانے والے ہیں؟ پہلا سوال، آپ کہاں جانے والے ہیں؟ اس بادشاہ نے کہا میں اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ اس بیوقوف آدمی نے کہا اچھا، آج تک تو تم اللہ کی مخلوق کو نوکر بنا کے رکھا تھا اور خود بادشاہ بن کے تھا، لیکن آج پتا چلا کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے، تیرا بھی کوئی خالق ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ تو خالق کو مانتا ہے، رب کو مانتا ہے، اس مالک حقیقی کو مانتا ہے۔ جھٹ سے اس بیوقوف آدمی نے دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بادشاہ سلامت آپ جو جا رہے ہیں کب واپس آئیں گے؟ ہم لوگ آپ کا انتظار کب تک کریں؟ اس بادشاہ نے کہا بیوقوف رہ گیا، ارے ہم وہاں جانے والے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ میں کبھی آؤں گا۔
وہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ اتنے میں جو ہے اس بیوقوف آدمی نے جھٹ سے تیسرا سوال کیا، اے بادشاہ یہ بتاؤ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہو، وہاں سے کبھی آنے والے نہیں ہو، یہ تو بتاؤ کہ جانے سے پہلے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں، جانے سے پہلے اس کی تیاری کیا کیا ہو۔ اتنے میں بادشاہ رونے لگا، آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا، افسوس وہاں کے لیے تو میں کچھ تیاری نہ کر سکا۔ اتنے میں جو ہے اس بیوقوف آدمی نے اپنے سر سے تاج کو اتارا اور اس بادشاہ کے سر پہ رکھا اور کہا، اے بادشاہ بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف تو تم ہو، اس لیے کہ جو جانتے ہوئے کہ میں وہاں جانے والا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے، پھر بھی تم نے کچھ تیاری نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ وہاں جانے سے پہلے میں نے تھوڑی بہت تیاری کر کے رکھا ہے۔ اے میرے دوستو، اس سے کیا سمجھے، ہم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا اور وہاں جائیں گے جہاں سے کوئی آج تک نہیں آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ تو جو آنے کا موقع نہیں ہے، آنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر ہم نے وہاں کے لیے تیاری کیا کیا ہے؟ جہاں جا کے ہر دن رہنا ہے، ہر وقت رہنا ہے، ہر گھڑی رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم لوگوں نے تیاری کیا رکھا ہے؟ جو تیاری کیا وہی مہان آدمی ہے، اور جو تیاری نہیں کیا وہی دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس لیے کہ ہم کو یہاں سے پلٹنا ہے، اگر پلٹ گئے تو پھر کبھی آئیں گے واپس نہیں، اور جب کبھی واپس آئیں گے نہیں تو پھر ہم وہاں کے لیے کیا تیاری کیے ہیں؟ آج ہم کہیں جاتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، پہلے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں خرچ کتنا ہے، کہاں کتنا خرچہ کرنا ہے، کہاں کس کی ضرورت پڑے گی، اس کی تیاری پہلے ہم یہاں کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر یہ سفر شروع ہو گیا تو بتاؤ قبر کی کیا تیاری ہے، حشر کی کیا تیاری ہے، میزان عمل کی کیا تیاری ہے، پل صراط کی کیا تیاری ہے، حوض کوثر کی کیا تیاری ہے، اور اللہ کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا اس وقت کی کیا تیاری ہے۔ جو تیاری کر لیا وہی مہان ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اور جو تیاری نہیں کیا وہی مہا بیوقوف انسان ہے، جو دنیا میں آیا اور جانتا ہے کہ مجھے جانا ہے، جانتا ہے کہ میں کبھی وہاں سے آؤں گا نہیں، پھر بھی بے خبری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو وہاں کی تیاری زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہراب صاحب نے اس محفل کو جو سجائے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے خوشی میں ہے، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مولا سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس بچے کو، اس بچی کو نکاح کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرما، اور مولا اس کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، اور ان کے نسل کو تا قیامت تک ایمان کے ساتھ جاری و ساری عطا فرما۔ اب آئیے حضرت شابر صاحب ایک کچھ دیر جو ہے، ابھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، ایک دم جھوم کے نعت نبی سنائیے کہ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔